روم کی سرزمین پہ جب عیسائیوں کی حکومت آئی تو جو عیسائیوں کا بادشاہ مقرر ہوا اس نے تخت پہ بیٹھتے ہی یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی مسلمان آپ کو جہاں بھی ملتا ہے عیسائیوں اسے وہاں ہی قتل کر دو۔ تو عیسائیوں نے اس کی بات کو ماننا، جو بھی مسلمان جہاں بھی ملتا اسے وہیں قتل کر دیتے۔ تو اس وقت کے جو علماء اکرام تھے انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ اے مسلمانوں، عیسائیوں کے بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ جو مسلمان جہاں بھی ملے اسے وہیں قتل کر دو، تو اب تمہاری جان کو خطرہ ہے، لہٰذا اب تم کیا کرو کہ اپنا بیس بدلو، اپنا حلیہ بدلو۔ بیس بدلنا، حلیہ بدلنے سے مراد کہ وہ والا لباس پہنو جو عیسائی پہنتے ہیں، چہرے سے داڑھی کو اتارو، سر سے ٹوپی امامہ اتار دو، اپنی وضاقتہ عیسائیوں جیسی بناؤ، بیس بدل کر روم سے نکلنا شروع کر دو، یہاں سے نکل جاؤ بیس بدل کے، اسی میں تمہاری بلائی ہے، اپنی جان بچاؤ۔ تو لوگوں نے نا علماء اکرام کی بات کو فالو کیا۔ اور یہاں پہ رک کے ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا کہ ہم بھی اگر علماء اکرام کی بات کو فالو کرنا شروع کر دیں، ہم بھی اگر علماء اکرام کی بات کو ترجیح دینا شروع کر دیں نا، تو بہت ساری الجھنوں میں ہم الجھنے سے بچ جائیں گے۔ یہ جو ہم الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں نا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم علماء اکرام کی بات کو ترجیح نہیں دیتے، ہم فالو نہیں کرتے۔ آج کل تو ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم تو مسئلہ بھی پوچھتے ہیں تو یا گوگل سے یا یوٹیوب سے، تو پھر اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور بہرحال اس بات کی طرف میں تفصیل سے نہیں جاتا، اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک بات یہاں پہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر آج بھی ہم علماء کی بات کو ترجیح دینا شروع کر دیں، اگر آج بھی ہم اپنے علماء کو فالو کرنا شروع کر دیں، تو ہم بہت ساری الجھنوں میں الجھنے سے بچ جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے علماء کی بات کو فالو کیا، مانا علماء کی بات کو، اپنا بیس بدلا، عیسائیوں والا حلیہ اپنایا، یعنی لباس بھی عیسائیوں والا، چہرے سے داڑھی اتاری، سر سے ٹوپی امامہ اتارا، اپنی وضاقتہ عیسائیوں والی بنا کے تو روم سے نکلنا شروع کر دیا۔ مخبروں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، تو نے اعلان کیا ہے، حکم جاری کیا ہے کہ مسلمان جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو، لیکن پریشانی کی بات یہ بن گئی ہے کہ مسلمان اپنا حلیہ بدل کے، بیس بدل کے یہاں سے نکل رہے ہیں، اب پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ کون عیسائی ہے کون مسلمان ہے، کیسے پہچانے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ تم راہبوں سے رابطہ کرو، ان سے جا کے مشورہ لو، وہ جیسے کہیں پھر ویسا کرنا۔ لوگ راہبوں کے پاس گئے، جا کے ساری بات راہبوں کے سامنے رکھی اور کہا کہ اب ہمارے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کون مسلمان ہے کون عیسائی ہے، کیسے پہچانے؟ تو راہب کہنے لگے کہ تم اس طرح کرو کہ شہر کے جو بڑے بڑے دروازے ہیں جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، وہاں پہ تم معذور افراد کو بٹھا دو، معذور افراد کو وہاں پہ بٹھاؤ اور ان کے قریب تھوڑے ہی فاصلے پہ پانی رکھ دو، اور ان سے کہو کہ لوگ جب یہاں سے گزریں تو تم اونچی اونچی آواز میں ان سے پانی مانگو اور ان سے کہو کہ ہمیں پانی پلا دو۔ جو پانی پلانے کے لیے، جو پانی دینے کے لیے رک جائے گا وہ مسلمان ہوگا، اور جو وہاں سے گزر جائے گا وہ عیسائی ہوگا۔ حیرت کی بات ہے یار، ایک زمانہ وہ تھا کہ ہماری پہچان کیا تھی کہ جو پانی دے گا، جو پانی پلائے گا وہ مسلمان ہوگا، اور جو گزر جائے گا وہ عیسائی ہوگا۔ اب ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، شہر کے جو بڑے بڑے دروازے تھے ان کے سامنے معذور افراد کو بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ جب لوگ یہاں سے گزرنے لگے، پاس ان کے پانی بھی رکھ دیا تھوڑے فاصلے پہ، تو کہا جب لوگ یہاں سے گزرنے لگے تو تم نے آوازیں لگانی ہیں اور کہنا ہے کہ ہمیں پانی دے دو، ہمیں پانی پلا دو۔ اب ان معذور افراد نے بھی ایسے ہی کیا کہ جب لوگ وہاں سے گزرتے تو یہ آوازیں لگانا شروع کر دیتے، او پانی پلا دو، او پانی پلا دو، او پانی دے دو، او پانی دے دو، آوازیں لگانا شروع کر دیتے۔ بہت سارے لوگ گزر رہے تھے اور یہ معذور افراد وہاں پہ آوازیں لگا رہے تھے۔ ایک جوان کا بھی وہاں سے گزر ہوا، جوان کہتا کہ میں نے دیکھا کہ ایک معذور بندہ ہے، پانی تھوڑے ہی فاصلے پہ پڑا اور وہ آوازیں لگا رہا ہے، مجھے پانی پلا دو۔ دل میں ارادہ کیا کہ میں اسے پانی پلاؤں۔ پھر سوچ پیدا ہوئی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، انہیں شک نہ ہو جائے۔ پھر ایک بات پھر دل سے اٹھی کہ چل اسے پانی پلا، نیکی کر لے۔ وہ جوان پانی پلانے کے لیے قریب آیا ہی تھا کہ لوگوں نے اسے آگے پکڑ لیا اور کہنے لگے تو مسلمان ہے، تجھے قتل کریں گے۔ وہ جوان کہنے لگا میرا حلیہ دیکھو، میری وضاقتہ دیکھو، میرا لباس عیسائیوں جیسا، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں،
تو میں کیسے مسلمان ہو سکتا ہوں؟ میری وضاقتہ تو عیسائیوں جیسی ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں؟ کہا تو مسلمان ہے، اسے پکڑ کے لے گئے، کہا تو مسلمان ہے تجھے قتل کریں گے، پکڑ کے لے گئے۔ جب تحقیق کی گئی تو وہ واقعے میں ہی مسلمان نکلا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، جو عیسائی تھے بڑے حیران ہوئے، دوبارہ راہب کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، او راہبو ذرا راز تو کھولو کہ پانی دینے کی صفت سے مسلمان پہچانا کیوں گیا؟ اب راہب راز کھولنے لگے اور کہنے لگے، او لوگو، او عیسائیوں سنو، مسلمانوں کے نبی کی صفت ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، مسلمانوں کے نبی کی صفت ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، اور جو رحمت للعالمین کا امتی ہوگا وہ بے رحم نہیں ہو سکتا۔ حضور کا جو غلام ہوگا، حضور کا جو امتی ہوگا وہ بے رحم نہیں ہو سکتا، وہ چاہے کسی بھی حلیے میں ہو۔ اگر حضور کے غلام کو تم نے پہچاننا ہے تو اس کی رحم دلی کی وجہ سے تم پہچان سکتے ہو۔ میرے عزیز، یہ ہماری پہچان تھی کہ مومن حضور کا غلام بے رحم نہیں ہو سکتا، حضور کا غلام سخت دل والا نہیں ہو سکتا۔ اگر آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اگر آج ہمارے ہاتھوں میں محبت کے گلدستوں کے بجائے پتھر آ گئے ہیں، اگر آج ہماری زبانوں سے پھولوں کے بجائے شعلے اگل رہے ہیں، اگر آج ہمارے دل محبت کے بجائے نفرت کر رہے ہیں، اگر آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، تو بات اتنی ہے صاحب، محلے کی لائٹ بند ہوئی تو وجہ پوچھی گئی، جی محلے کی لائٹ کیوں بند ہے؟ تو کسی نے وجہ بتائی اور کہا کہ پاور ہاؤس سے کنیکشن کٹ گیا، اس وجہ سے محلے کی لائٹ بند ہے۔ اگر آج دلوں سے نرمی ختم ہو گئی ہے تو میرے عزیز غور کر، کہیں مدینے کے رحمت للعالمین نبی سے آپ کا کنیکشن تو نہیں کٹ گیا؟ ذرا غور کر، اگر کنیکشن موجود ہوتا تو یقیناً دل میں رحم ہوتا۔ اگر دل سے رحم اٹھ گیا ہے، دل سے محبت اٹھ گئی ہے، دل سے الفت اٹھ گئی ہے، تو پھر لگتا ہے کہ مدینے والے رسول سے کنیکشن کٹ گیا ہے۔ اگر کنیکشن موجود ہوتا تو دلوں میں رحم بھی ہوتا، دلوں میں محبت بھی ہوتی، دلوں میں الفت بھی ہوتی، یہ دل سخت نہ ہوتے۔ اگر دل سخت ہو چکے ہیں تو غور کریں، کہیں مدینے کے رحمت للعالمین سے کنیکشن تو نہیں کٹ گیا؟